آپ میں سے بیشتر لوگ ناران، کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف میں گھری اس جھیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھیل کی مکمل تاریخ اور اس سے جڑی کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کی مکمل داستان جانیں گے۔ آپ سب ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر افسانوی۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ہر ایک فرد کو معلوم ہے، جس کا ذکر صدیوں سے وہ اپنی کتابوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے وہ جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑے برفانی ٹکڑے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 70,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 868 سال قبل مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فریفتہ ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے زائچہ بنا کر شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوئی کاف کی ایک پری ہے جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فریفتہ ہے۔ وہ پری کوئی کاف میں رہتی ہے۔ کوئی کاف جنات اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتا۔ نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام پری بدی الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے، اور ناران میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس جھیل میں غسل کرتی ہے۔ اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں ناران جانا ہوگا، اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تمہیں اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا، جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھا اور ناران کے سفر پر نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل کے پاس پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی خلتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدی الجمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی۔
مگر پری بدی الجمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا کہ مجھے میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، تب میں تم کو تمہاری خلت یعنی تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں 12 سال سے تمہارے انتظار میں یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بدی الجمال نے شہزادے کی آنکھوں میں ڈوب کر دیکھا تو گزرے سارے لمحات اس کے سامنے آ گئے اور اسی شہزادے کی سچائی پر یقین آ گیا، اور یوں پری بدی الجمال بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہو چکا ہے۔ اس پہاڑ کو سر نہ کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اسی پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کے شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری بدی الجمال دونوں غرق ہو جائیں۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس جھیل کا نام شہزادے کے نام پر جھیل سیف الملوک مشہور ہو گیا۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔